السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، جہاں ہم موسمیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج اور آپ کا ویسٹ مینجمنٹ اور انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم جو ہمارے خطے میں حالات ہو رہے ہیں ان سے بھی ہم نظر نہیں پھیر سکتے، ان کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے خطے میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے ہوتی رہی ہے اور آج کل اس میں بریک ہے، اس کے جو مضر اثرات ہمارے پاکستان پر ہوں گے، دور رس ہوں گے موسمیاتی تبدیلی کے حساب سے۔ اس کو ہم الگ سے سبجیکٹ میں الگ سے ایک اور ویڈیو میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن آج جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی سمپل ہے۔ بہت سے ہمارے بڑے سوچ سمجھ رکھنے والے مبصرین نے یہ کہا ہے کہ ایک اسلامک نیٹو اس کا علاج ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اب امریکہ نے جو گلف اسٹیٹ نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے جو تحفظ حاصل کرنا چاہا تھا امریکہ سے، بدقسمتی سے وہ نہیں مل سکا، یہ حالات نے ثابت کر دیا۔ تو اب وہ سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلم نیٹو بنا لو۔ مسلم نیٹو کا اس کا نام رکھنا انتہائی زیادتی ہے، کیونکہ ویسٹ ایشیا کا پورا علاقہ متاثر ہے، یورپینس متاثر ہیں۔ تو جیسے نیٹو کا آرگنائزیشن تھا اس طرح سے ہمیں ایک ویسٹ ایشیا الائنس بنانا چاہیے۔ ویسٹ ایشیا الائنس میں جو ڈیفنس کا کام ہے اس میں پاکستان کا رول یہ ہوگا کہ ہم ان کی ساری افواج کو ٹریننگ پرووائڈ کریں، ہم اپنے ٹروپس بھی پرووائڈ کریں جہاں ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنا اکوپمنٹ پرووائڈ کریں، اور سب سے بڑا ہم ایک نیوکلیئر امبریلا ڈیٹرنٹ جو امریکہ جیسے نیٹو کو پرووائڈ کرتا ہے اپنا نیوکلیئر ویپنز، جگہ جگہ پانچ ملکوں میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن کنٹرول وہی کرتے ہیں۔ تو ہم دوسرے ملکوں میں نہ رکھیں کیونکہ ہماری جغرافی اس طرح کی ہے، ہمارا لوکیشن ایسا ہے کہ ہم پاکستان سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہم وہ نیوکلیئر پروٹیکشن پرووائڈ کریں ان کو۔ جب ہم یہ نیوکلیئر پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، یہ ڈیٹرنٹ ہوگا کہ، اور ایران اس بات پہ ایگری ہو جائے گا کہ اس کو اگر نیوکلیئر امبریلا مل رہا ہے تو وہ نیوکلیئر ویپن کیوں بنائے گا؟ الائنس کا کوئی بھی ملک پھر نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا۔ پاکستان اس کی ذمہ داری لے گا کہ ان کو نیوکلیئر پروٹیکشن ملتی ہے نیوکلیئر بام سے، اور اس کا ایفیکٹ اسرائیل پہ بھی ہوگا کہ اسرائیل کی کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے، کیونکہ اس کے پاس بھی ایٹامک بامز ہیں۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے، یہ سب لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، ہمارے خطے کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیسیشن میکر ہیں، خاص طور سے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ اس پہ بہت تیزی سے کام کر کے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ امریکہ اور ایران کو ایک میز پہ لا سکتے ہیں تو یہ کام جو ریجنل الائنس والا ہے وہ آپ وہ کر دیں تو پاکستان کے لیے، اس ریجن کے لیے، انسانیت کے لیے بہت بڑا کام ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ کہ ہم ایک پیسفل ماحول پیدا کر سکیں گے اور جنگ بندی کمپلیٹ ہو جائے گی، اسرائیل دوبارہ ایران پہ اٹیک نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی چائنا اور رشیا کو بھی دینی پڑے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں، دعا کریے، اور یہ اگر آپ کو ہمارے چینلز پسند آتے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے خیالات۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔